السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج ہم چار مینار کے سنڈے بازار پر خاص رپورٹ پیش کریں گے۔ یہ سنڈے بازار اتوار بازار کب قائم ہوا تھا؟ اس بازار کی خصوصیات کیا ہے؟ اس بازار میں کون سی چیزیں ملتی ہیں؟ کیا یہاں پر نادار چیزیں ملتی ہیں؟ اس کا ہم تفصیلی جائزہ اس پروگرام میں لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی ریاض احمد صاحب، جو چار مینار کے سنڈے بازار اور پتھر گٹی کی تاریخ پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ چار مینار کے دامن میں اور چار مینار کے قریب بسائے گئے بازاروں کی اپنی تاریخ ہے۔ چار مینار کے دامن میں بسنے والے بازاروں کی تاریخ قطب شاہی اور آصف جاہی دور سے جا ملتی ہے۔ چار مینار کے دامن میں محمد قلی قطب شاہ نے لاڑ بازار بسایا تھا۔ چار مینار کے قریب میں ہی عید کے موقع پر نائٹ بازار سجایا جاتا ہے۔ چار مینار کے قریب میں پتھر گٹی کے دامن میں ایک اور قدیم بازار ہے جسے سنڈے بازار، اتوار بازار کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم اور مشہور بازار ہفتے میں ایک دن لگایا جاتا ہے۔ چار مینار گلزار ہاؤس کے قریب اور پتھر گٹی کے دامن میں سڑک کے دونوں جانب دکاندار اپنی دکانیں لگاتے ہیں۔ اتوار کے روز جب شو رومز بند ہوتے ہیں تو صبح کے اولین ساعتوں سے 12 بجے دن تک سنڈے بازار لگایا جاتا ہے اور اس بازار کا فاصلہ مدینہ سرکل تک رہتا ہے۔ اتوار چھٹی کے دن لوگ تاریخی پتھر گٹی کے دامن سے اپنی پسند کی ان چیزوں کی خریداری کرتے ہیں جو دکانوں اور مارکیٹ میں اکثر نہیں ملتی ہے۔ اس بازار کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ضروریات زندگی کا نیا اور پرانا سامان مل جاتا ہے۔ اس بازار میں چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے قیمت فکسڈ نہیں ہوتی، بلکہ گاہکوں اور دکانداروں میں بارگیننگ کے بعد کسی چیز کی قیمت طے ہوتی ہے۔ یہ اس بازار کی روایت ہے۔ بعض ایسی چیزیں اس بازار میں مل جاتی جو ونٹیج کہلاتی ہے۔ نیا اور پرانا گراموفون بھی اس بازار میں ملتا ہے۔ تانبے کے برتن، تانبے سے تیار ہونے والی مختلف اشیاء اس بازار میں ملتی ہے۔ لوہے اور تانبے اور پلاسٹک کا کارآمد سامان بھی اس بازار میں مل جاتا ہے۔ پتھر گٹی کے دامن میں جو سنڈے بازار لگتا ہے، ایسا ہی ملتا جلتا ایک بازار مسلم جنگ برج کے قریب ہر جمعرات کو لگتا ہے، جسے جمعرات بازار کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں ہر ہفتہ 2 بڑے بازار لگتے ہیں، ایک جمعرات بازار اور دوسرا سنڈے بازار۔ کو بتا دوں کہ حیدرآباد میں ایک بازار ہوا کرتا ہے جمعرات بازار۔ جمعرات بازار میں آپ کو وہاں پر ہر قسم کی اشیاء آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نوادرات کی بات کرتے ہیں، یعنی اینٹکس جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر اینٹک سامان آپ کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر قدیم سکے، یہاں تک کہ اورنگزیب کے دور کے، مغلیہ دور کے سکے، یا پھر آصفی جاہی دور کے، یہاں تک کہ آپ قطب شاہی دور کے سکے بھی آپ کو وہاں پر دستیاب ہو جائیں گے۔ مختلف کرنسی دستیاب ہو جائے گی، اور ہر سامان کپڑوں سے لے کر آپ کو یعنی لاک جو ہوتے ہیں، قفل، وہ یعنی قدیم قفل کس طرح کے ہوتے تھے، اور گھڑیاں جو ہوتی ہیں، دستی گھڑی ہو یا دیواری گھڑی ہو، وہ بھی وہاں پر ملتی تھی۔ لیکن اب دیکھیے کہ اب ایک اسی طرز کا ایک بازار پتھر گٹی کے دامن میں لگتا ہے۔ یہاں آپ جائیے، پتھر گٹی سے لے کر چار مینار تک، گلزار ہاؤس تک جو ہے، وہاں پر آپ کو یہ بازار لگا دکھائی دے گا۔ اور جو پرانے ریکارڈز ہیں، گراموفون کے شائقین ہیں یا ٹیپ ریکارڈرز کے شائقین ہیں، کیسٹس کے شائقین ہیں، آج بھی ریڈیوز اگر آپ کو دیکھنا ہے یا قدیم ٹی وی کے سیٹس دیکھنا ہے، بلیک اینڈ وائٹ وغیرہ، تو آپ کو وہاں پر بآسانی دستیاب ہو جائیں گے۔ مختلف دور کے سکے بھی یہاں ملتے ہیں، 1 پیسہ، 2 پیسے اور 5 پیسے، جو اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، جسے آج کی نئی نسل نہیں جانتی، اور یہ اس بازار میں فروخت کیے جاتے ہیں۔
سکوں کے علاوہ مختلف ملکوں کی کرنسی نوٹس بھی یہاں ملتے ہیں۔ سکے اور کرنسی جمع کرنے والے لوگ اس بازار کا رخ کرتے ہیں اور وہ پرانے سکوں اور کرنسی کی خریداری کرتے ہیں۔ میں سنڈے بازار چار مینار کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بازار ایک دم قدیم بازار ہے اور ایک دم پرانا بازار ہے۔ اینٹک چیز ملتے ہیں، جو چیز اپن یادداشت سے باہر چلے گئی تھی وہ چیز بھی ملتی ہے۔ جیسا میرے بچپن میں 5 پیسے 2 آنے وغیرہ بھی دیکھا تھا، ابھی دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے۔ اور سائیکل وغیرہ بچوں کے لیے اچھے کم داموں میں مل رہے ہیں، اور واچز سارے برانڈ کے، ہاں اینٹک واچز اور فوزل وغیرہ بہت سارے برانڈ کے واچز مل رہے ہیں۔ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے، کم ہیو اینڈ get your things. You will get the old belongings. Some things I also found like gym items اور گھردار وغیرہ چولہے وغیرہ ہر چیز کی چیز آپ کو ملتی ہے۔ So have a visit and have a exposure. Fun. سنڈے بازار میں مختلف قسم کے خوبصورت نگینے بھی ملتے ہیں۔ نگینوں کے علاوہ مختلف موتیاں اور ہار بھی یہاں فروخت کیے جاتے ہیں۔ اور وہاں پر آپ کو جو اسٹونز ہوتے ہیں، پریشیس اسٹونز ہوتے ہیں، عقیق ہے، زمرود ہے، یہ کئی ایسے جس کی آپ کو شناخت بھی نہیں کر سکتے، وہ قیمتی پتھر بھی وہاں پر مل جاتے ہیں۔ فیروزہ وغیرہ وہ وہاں پر مل جاتے ہیں اور بالکل معمولی قیمت پر ملتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جس کو پہچان ہوتی ہے وہی پہچان کر کے قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ پیپر ویٹ، ایک سے ایک پیپر ویٹ آپ کو وہاں پر ملے گا، قدیم سے قدیم اور نئے سے نیا پیپر ویٹ بھی وہاں آپ کو دستیاب رہے گا۔ ایک ہی علاقے میں نئی پرانی تمام اشیاء دستیاب رہتی ہے۔ یہی پتھر گٹی کی شان ہے، اور پتھر گٹی کو اسی لیے حیدرآباد کا تجارتی ہب یعنی ٹریڈ ہب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بازار بچوں کے سائیکلوں کی فروخت کے لیے بھی مشہور ہے۔ دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ اس سنڈے بازار میں شو رومز اور دکانوں کے مقابلے بچوں کی سائیکلیں واجبی قیمت میں مل جاتی ہے۔ سنڈے بازار میں مختلف قسم کی گھڑیاں، پرانی گھڑیاں اور قدیم ماڈلز کی رسٹ واچ، ہاتھ کی گھڑیاں بھی ملتی ہے۔ الیکٹرانک اشیاء، موبائل فونز، ٹیلی ویژن کے پرانے سیٹس بھی اس سنڈے بازار میں مل جاتے ہیں۔ ہم اب بات کرتے ہیں پتھر گٹی کی، جس کے دامن میں یہ سنڈے بازار لگایا جاتا ہے۔ پتھر گٹی کو 7ویں نظام نواب میر عثمان علی خان نے سن 1911 میں تعمیر کروایا تھا۔ سن 1908 میں موسیٰ ندی کی طغیانی کے بعد حیدرآباد کی تعمیر نو کا نواب میر عثمان علی خان نے فیصلہ کیا تھا۔ حیدرآباد کی تعمیر نو کے تحت یہ پتھر گٹی کو بھی تعمیر کیا گیا۔ 2 منزلہ پتھر گٹی کی تعمیر کا مقصد اس عمارت میں دکانداروں، تاجروں کے لیے دکانات قائم کرنا تھا۔ مشہور انجینئر وشویشوریا نے پتھر گٹی کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ یہ پتھر گٹی پتھر سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ تاریخی پتھر گٹی فن تعمیر کی شاہکار عمارت مانی جاتی ہے۔ پتھر گٹی کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ پتھر گٹی حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر نے 1911 میں جب وہ یعنی تخت نشین ہوئے تھے اور حکمراں بنے تھے، اس کے بعد انہوں نے تعمیر کروائی ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے، ہندوستان بھر میں آپ کو ایسی عمارت دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ اس کے جو تعمیر میں جو بلڈنگ مٹیریل استعمال کیا گیا تھا، تعمیری مواد استعمال کیا گیا تھا، وہ اینٹیں وغیرہ نہیں بلکہ صرف اور صرف ریڈ گرانائٹ جو ہے وہ پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ اور اس کے نام بھی اسی لیے، جو مواد استعمال کیا گیا تعمیری مواد، اسی پر اس مارکیٹ کا نام یا بزنس ہب کا نام رکھا گیا پتھر گٹی۔ اور پتھر گٹی اب یہ 2 منزلہ ہے یہ پتھر گٹی، تو گراؤنڈ فلور پر جو تھے وہ دکانات کے لیے رکھا گیا، فرسٹ فلور پہ رہائش
जो ताजरीन हैं उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाता था और सेकंड फ्लोर पे रिहाइश होती थी और सामान वगैरह भी वो फर्स्ट फ्लोर पे रखा करते थे। लेकिन आज हालिया अरसे के दौरान अगर आप देखेंगे तो पत्थर गिट्टी ऐसा लगता है कुछ मखदूश होती जा रही है और मुहित में जो हेरिटेज है उसे इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम इस मौके पर पत्थर गट्टी के अलावा चारमीनार और उसके अतराफ़ के अजीम और तारीख़ी विरसों पर भी मुख्तसर रोशनी डालते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अगर चारमीनार की हम बात करते हैं तो चारमीनार खुद एक तारीख़ी इमारत है और सारी दुनिया में उसको हैदराबाद की शिनाख्त की हैसियत से, हैदराबाद की शान, उसके वक़ार की हैसियत से जाना जाता है। तो चारमीनार की तरफ आप देखेंगे एक से एक तारीख़ी इमारत मौजूद है। एक तरफ तारीख़ी मक्का मस्जिद मौजूद है तो दूसरी के सामने आप देखेंगे निज़ामिया तिब्बी शिफाखाना जलवागर है और अपनी खूबसूरत फ़न तामीर के बेहतरीन यानी एक नुमाइश करता दिखाई देता है। आप चारमीनार के दामन में देखेंगे तो लाड़ बाज़ार भी दिखाई देता है, लेकिन ज़रा और आगे बढ़ेंगे तो चार कमान आपको दिखाई देगी। चार कमान से ज़रा आगे बढ़ेंगे तो आपको गुलजार हाउस दिखाई देगा और अगर राइट और लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे कमान सैर बातिल होगी और लेफ़्ट साइड और इधर देखेंगे तो चार कमान फिर दिखाई देगी और साथ ही मछली कमान भी आपको सामने नजर आएगी। जहाँ तक चारमीनार का गुलजार हाउस का सवाल है, गुलजार हाउस को आप चारमीनार और तारीखी जो चार कमान है उसका मरकज कह सकते हैं। उनका जो फासला है गुलजार हाउस से चार कमानों का वो 1 फीट या 1 इंच भी ज्यादा नहीं है, यानी बिल्कुल मसावी है। हैदराबाद की अपनी तारीख़ है, चारमीनार की तारीख़ है, वैसे ही संडे बाज़ार की तारीख़ है। ये संडे बाज़ार दूसरे बाज़ारों से अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।